آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما، بخاری و مسلم۔ آپ نے فرمایا گاہک اور دکاندار خریدنے والا اور بیچنے والا اگر یہ اپنے سودے میں سچ بولیں اور بات کوئی چھپائیں نہ، کھل کر دونوں اپنی بات بتائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سودے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور کچھ اندر چیزیں چھپا لیں تو پھر ان کے سودے کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، سودے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو چیز ہم خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اس میں برکت تب آئے گی جب اس میں سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں۔ خریدنے والے کے لیے بھی اس خریدی ہوئی چیز میں تب برکت ہوگی جب وہ خریدتے ہوئے جھوٹ نہ بولے، کچھ چھپائے نہ۔ وہ کیسے چھپانا اور جھوٹ بولنا کرے گا؟ جب یہ دکاندار کسی سے خریدتے ہیں، اگر یہ دکاندار اس کو یہ کہیں کبھی اس کی تو مارکیٹ ہی نہیں رہی، اس کو کم دام میں دے دے تو میں لے لوں گا ورنہ ہمارے ہاں نہیں چلتی ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے ہمارے ہاں چلتی ہے، مگر کہہ اس لیے رہا ہے تاکہ اگلا دکاندار متاثر ہو جائے، وہ کہ یار ان کے علاقے میں یہ چیز زیادہ اس کی کھپت نہیں ہے، میرے پاس اس کا کافی سٹاک پڑا ہے تو میں کیسے اس کو بیچوں؟ تو وہ کہے گا اچھا چلو کم دام پر لے جاؤ۔ یہ خریدنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، کوئی بھی جھوٹ بولے، کچھ چھپائے تو ان کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ صاف صاف بتا دینا چاہیے، کسی بات کو چھپانا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح دکاندار اس کو چھپا جاتے ہیں جب وہ خریدنے جاتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس سٹاک کتنا پڑا ہے، اسے کہتے ہیں جی وہ جو آپ نے بھیجا تھا وہ تو لیتا ہی کوئی نہیں، وہ تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی ادھر کھپت نہیں ہے، اس کا ریٹ کم کروائیں گے، حالانکہ وہ سودا بک جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیو، جو بھی بیچنے والا خریدنے والا سچ بولے گا اللہ اس کے سودے میں برکت دے گا، جو جھوٹ بولے گا اس کے سودے میں برکت نہیں ہوگی۔ اور ہم مسلمان بھی عجب مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن برکت کے شائدائی نہیں ہیں۔ ہمیں بھی ظاہری پیسوں کی کثرت اچھی لگتی ہے کہ جھوٹ بول کے پیسے زیادہ کما لو، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے۔ سچ بول کر پیسے کم کما لیں، ہمیں یہ کہا جائے اس میں برکت آئے گی، ہمیں نہیں اس پہ یقین آتا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بتا رہے ہیں کہ تم سچ بولو اللہ برکت دے گا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت اس کو کہتے ہیں، اچھا برکت ایسا لفظ ہے جس کا انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ برکت ایسا لفظ ہے جس کا انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس کی انگریزی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کئی الفاظ ایسے ہیں، معرفت خداوندی، معرفت کی کوئی انگریزی نہیں ہے، پہچان کی انگریزی ہے جس کو ریکگنیشن کہتے ہیں، لیکن معرفت کی نہیں ہے۔ اس صرف برکت کی نہیں ہے، اضافے کی انگریزی ہے، برکت کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کے ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے نا کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ظاہری بڑھوتری کو جانتے ہیں، بس چیز بڑھ رہی ہے، چیز گھٹ رہی ہے، اسی کو وہ جانتے ہیں، اسی کی انگریزیاں ہیں ان کے ہاں۔ ہمارے ہاں برکت اس کو کہتے ہیں کہ چیز ظاہری لحاظ سے نہ بڑھے، چیز اتنی کی اتنی ہی ہو، لیکن اس تھوڑی چیز سے زیادہ کام بن جائیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ 100 روپے میں سے 2.5 زکوٰۃ کے چلے گئے، 97.5 میں برکت پڑتی ہے۔ ہم کس برکت اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو وہ لاکھ میں سے 97,500 بچ گیا، 2,500 نکل گیا، لیکن اس میں برکت ہے، یعنی 97.5 سے وہ کام ہوں گے جو لوگوں کے لاکھ سے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں 97.5 سے لاکھ کا کام کیسے ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو برکت کا کنسیپٹ مسلمانوں میں بھی نہ ہو تو پھر زیادہ دکھ کی بات ہے۔ ہمیں برکت پر یقین رکھنا چاہیے کہ میں عشر دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، میرے مال میں برکت آئے گی، میں اللہ کے نام پر خرچ کروں گا، میرے مال میں برکت آئے گی، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میرے مال میں برکت آئے گی، میں سچ بول کر سودا بیچوں گا، سچ بول کر سودا خریدوں گا، میرے مال میں برکت آئے گی۔ جب ہمیں برکت کا یقین آ جائے گا تو پھر ان چیزوں پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بابرکت مال عطا فرمائے۔ بابرکت مال میں تھوڑے مال سے زیادہ کام ہو جاتے ہیں، بے برکت مال میں زیادہ مال سے کم کام ہوتے ہیں۔ آدمی الجھا رہتا ہے، کبھی بیماری، ہسپتال، جیلیں، عدالتیں، تھانے،
پریشانیاں، چوریاں، ڈاکے، بیسیوں پریشانیوں میں وہ الجھا رہتا ہے بیچارہ۔ پیسہ ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ سکون اور مالی خوشحالی نہیں ہوتی جو دوسرے آدمی کے پاس اس سے کم مال ہونے کے باوجود دینداری کی بنا پر اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی صحیح عطا فرمائے۔ بہنوں کو جائیدادیں لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مال جائیداد کم ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب میں ان کو ان کا حق دے دوں گا، پیچھے جو جائیداد بنے گی، بچے گی، اس میں برکت ہوگی، اللہ اس میں تھوڑی جائیداد سے زیادہ کام کرے گا میرے۔ لیکن آنکھوں کو دیکھتے ہیں جیسے انگریز دیکھتا ہے، اس کو زہری چیز جو زیادہ نظر آئے اس کو زیادہ سمجھتا ہے، جس کو وہ کم دیکھے اس کو کم سمجھتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، آقا مدنی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو وہ کہیں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے۔ لہذا ہم بہنوں کو جائیدادیں دے دیں گے، بھائیوں کو ان کا پورا حصہ دیں گے، سودا بیچتے ہوئے غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے، لوگوں کے قرضے دبا کر نہیں رکھیں گے، مالی معاملات میں ہم بالکل صاف رہیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ہماری آمدنیوں میں، ہماری روزیوں میں، مالوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ اس سے وہ کام کر دے گا جو لوگوں کے بڑے مالوں سے بھی نہیں ہوتے۔